سوال کیا کہ اجتماعی دعا کہاں کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو دیکھیے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی، لیکن ان مقاموں میں یہ مقام تو بالکل نہیں کہ بعد نماز جو ہم نماز پڑھتے ہیں فرض نماز، اور فرض نماز کے بعد امام صاحب کچھ دعائیں پڑھتے ہیں اور باقی لوگ آمین کہتے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں کسی بھی لحاظ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی، صحابہ وغیرہ جمع ہوئے، آپ آئے اور آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی، اجتماعی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دیتے، خطبے میں دعا کرتے، یہاں آپ نے دعا کی اور لوگوں نے آمین کا ثابت ہے. عیدین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تک کہا، یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی کہا کہ تم عیدین کے خطبوں میں جمع ہو تاکہ کم از کم مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہو. تو یہاں بھی خطیب جو ہے دعا کر سکتا ہے، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں اجتماعی دعا ہو سکتی ہے. اسی طرح کسی مجمع یا کسی وغیرہ میں اجتماع ختم ہو رہا ہے یا شروع ہو رہا ہے، آپ کسی کا ذکر آ رہا ہے، کسی کے لیے دعا کر دے، کسی مسئلے پہ دعا کر دے کہ اللہ امت کے حالات ٹھیک کر دے، حالات پہ بات ہو رہی، امت کے نوجوانوں کی اصلاح کر دو، آپ کر لے، لوگ آمین کہتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ جس کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن ہمارے پاس مخصوص طور سے بعد نماز جس کو فرض نماز کے بعد مخصوص طور سے لوگ بیٹھتے ہیں اور اس دعا کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، اس حد تک کہ ٹرین چھوڑ دیتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ میری ٹرین چھوڑ گئی تھی دعا کے چکر میں، مطلب دعا کرنا اتنا اہم ہے کہ میں نے ٹرین چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. مطلب اتنا اس حد تک اس کو مانتے ہیں. کچھ لوگ تو نماز ہی نہیں بھی مانتے جب تک کہ وہ بات کی دعا کے لیے کوئی نہیں بیٹھا، اور اس کو پانے کے لیے 2 رکعت بھی اگر چھوٹی ہو تو اتنے فاسٹ پڑھتا ہو کہ برابر امام صاحب کے وہ آخر دعوانے سے پہلے مل جاتا دعا کے اندر، آمین آمین شروع کر دیتا. کیوں؟ مطلب وہ نماز کا حصہ سمجھتا، تو اس کو حاصل کرنے جلدی سے مطلب اس کی چھٹی ہوئی نمازوں کو جلدی ختم کرتا ہوں. تو ایسا نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. جب یہ بات میں نے ایک بار کسی سے کہی کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اور اس کا انہوں نے جواب دیا. کسی مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا تھا، تو ہم نے مفتی صاحب سے جواب دیا، اگر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو اللہ نے بار بار قرآن میں ربنا کیوں کہا؟ بولے یہ صیغہ جو ہے جمع کا ہے. مجھے بھی حیرت ہوئی ان پہ، یا پتہ نہیں اس نے دل سے بولا مفتی صاحب پہ غلط الزام لگا، لیکن مجھے تعجب ہوا، حیرت ہوئی، کیا ہم اللہ کی کتاب کو ایسا اپنے ڈھنگ سے سمجھیں گے کہ ربنا کیوں استعمال کیا؟ اس کا معنی ہے کہ پھر اجتماعی ہم وہ کر سکتے ہیں، ربنا آتینا، پھر بولے اجتماعی صیغہ مطلب وہ کر سکتے. دیکھیے اجتماعی صیغہ ہونے سے، ٹھیک ہے، اجتماعی صیغہ ہونے سے اجتماع میں وہ عمل کرے، اجتماعیت میں عمل کرے، وہ ثابت تو نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو سلام ایسے ہی کیا، السلام علیکم کہا، حالانکہ عربی کے اعتبار سے السلام علیکہ مرد کے لیے ہوں گا، السلام علیکی عورت کے لیے ہوں گا، لیکن دعا چونکہ یہ السلام علیکم سے ہے تو ہم کمش کرتے، ایک کو بھی کم کرتے، زیادہ کو بھی کم کرتے، عام ہے بالکل. اب یہ بول رہے کہ نہیں ربنا کیوں ہے، بولے یہ جمع کے صیغے کیوں ہیں، یہ بڑی تعجب کی بات ہے. دیکھیے جس پر قرآن اترا، جو لوگ وہاں موجود تھے، مطلب جس پہ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ موجود تھے صحابہ، انہوں نے پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ صیغہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اجتماعی دعا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چاہیے تھی، ہم لوگ تو کرتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معمول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ